السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بھی ایک سنت ہے کہ کسی کے گھر کے دروازے پر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو. پہلی بار میں جواب آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسری بار کرو. دوسری بار میں جواب آئے تو ٹھیک ہے، پھر تیسری بار کرو. تیسری بار میں بھی جواب نہیں آئے تو پھر واپس چلے جاؤ. تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بیٹھوں یا واپس جاؤں، اس لیے میں نے سوچا کہ بار میں صحیح طریقے سے جواب نہیں ملا تو پھر 3 مرتبہ کی سنت پر میں نے عمل کیا، اور تیسری مرتبہ میں کچھ جواب آیا تو میں نے سوچا چلو تھوڑی دیر یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. اب یہ مجلس میں مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے، کچھ لوگوں نے جواب دے دیا تو ہو جائے گا، مگر یہ جو ہم لوگ ترغیب دلاتے ہیں یہ ترغیب کے لیے ہے، پریکٹس کے لیے ہے، عادت بنانے کے لیے ہے کہ جب یہاں بیٹھ کر جواب دینے کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ تنہائی میں بھی یہ عادت باقی رہے گی. اس لیے بار بار ایسی پریکٹس کراتے ہیں. اس سے آپ حوصلہ حاصل کیجئے، برا مت مانیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھاؤں سنبھل کر بلند آواز کے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ یہ آپ کی آواز بلند ہے. آپ کی آواز سے تو بچوں کا چلانا زیادہ ہو رہا ہے. دیکھوں اب آپ بولتے ہیں یا بچے بولتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ وہی پیارے بچے ہیں. جب میں وادی نور آزاد میدان کے اجتماع سے پہلے یہاں آیا تھا تو انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، لیکن آج تھوڑی بات چیت کر رہے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جب نعت شریف شروع ہو جائے گی تو پھر بات چیت بند کر دیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا. آپ جانتے ہیں اس درود شریف کو اگر ہم صبح کے وقت پڑھیں تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھیں تو صبح تک درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک اور عمل بھی بتایا تھا، وہ عمل ہے استغفار کرنا. جس طرح سے ہم صبح و شام اپنے گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، کچرا نکالتے ہیں، کوئی بھی گندے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی گندے بستر میں سونا پسند کرتا ہے، بلکہ ہم صفائی پسند کرتے ہیں. تو جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم صاف رکھنا چاہتے ہیں. تو دل بھی کسی کا گھر ہے، اس دل میں حضور رہتے ہیں، ان کی یادیں رہتی ہیں، اللہ کی یاد رہتی ہے، اور قلب مومن عرش الہی ہے. تو جب ہم گھر میں گندا گھر ہو تو اس میں رہنا پسند نہیں کرتے،
تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ جس گھر میں جس دل میں اللہ اس کے رسول کی یادیں رہتی ہوں اس کو گندا رکھا جائے؟ اس کے لیے صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. تو آئیے ہم استغفار کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب یہ استغفار کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم انسان ہیں اور انسان قدم قدم پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گناہ ضرور کرتا ہے. اور عام طور پر انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس سے اللہ نہ کرے اگر کوئی بڑا گناہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو ضرور اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے. مگر چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. جیسے آج کی رات ہے، اس میں بہت سارے گناہ ہمارے نوجوانوں سے ہوتے ہیں. آج جو یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ وہ بچے رہیں گے، لیکن جو یہاں نہیں آئے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کریں گے. کتنے لوگوں کی جان جاتی ہے، کتنے بائک کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کتنے شراب خانوں میں جاتے ہیں، کتنے معاذ اللہ زنا کی نحوست کا شکار ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. سنی دعوت اسلامی نے اس کا اہتمام اسی لیے ہر سال کیا کہ اس رات میں ہم ان گناہوں سے بچیں اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کی کوشش کریں. نیو ایئر جس کو کہتے ہیں، پہلی بات تو اس کی اتنی ہم لوگ کیوں اس کا واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں. کسی نے کیا خوب ایک نظم لکھی ہے جو میں آپ کو سناؤں، آپ اس کو سن کر بہت محظوظ ہوں گے. توجہ چاہتا ہوں. اے نئے سال بتا تجھ میں نیاپن کیا ہے، اے نئے سال بتا تجھ میں نیاپن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے. نیو ایئر نیو ایئر نیو ایئر. اے نئے سال بتا تجھ میں نیاپن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے. روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی. نیو ایئر. روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی. آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی. اے نئے سال بتا تجھ میں نیاپن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے. آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین. اگر ہم بدلتے نا تو سال بدلتا. ہم تو وہی ہیں. ہمیں کیا چینج آیا ہے جو ہم نئے سال کی بات کریں؟ وہ سال انگلش ہے یا وہ سال اسلامی ہے، اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں میں. اگر اسلامی سال بھی نیا آیا ہے تو اس میں نیا کیا لایا ہمارے لیے؟ ہم نے کیا کیا؟ سال تو برکتیں لائے گا، مہینہ برکتیں لائے گا، محرم اپنی برکتیں لائے گا، مگر اگر ہم ان برکتوں کو لیں گے نہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ اے نئے سال بتا تجھ میں نیاپن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے. آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین. ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں. 2015 تھا 16 ہو گیا، ایک ہندسا ہی بدلا نا، تو اس میں اور کیا بدلا؟ اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے. جو نیا سال آئے گا وہ بھی ویسا ہی ہوگا. اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے، کسے معلوم نہیں 12 مہینے تیرے. اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے، کسے معلوم نہیں 12 مہینے تیرے. جنوری فروری اور مارچ میں پڑے گی سردی، اور اپریل مئی اور جون میں ہوگی گرمی.
تیرا من دہر میں کچھ کھوئے گا کچھ پائے گا، اپنی میعاد بسر کر کے چلا جائے گا۔ تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں، تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی۔ تو نیا ہے تو دکھا، خاص طور سے قوم مسلم کے لیے پیغام میں دے رہا ہوں کہ تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی۔ بے سبب لوگ دیتے ہیں کیوں مبارکبادیں، غالباً بھول گئے وقت کی کڑوی یادیں۔ کتنی کڑوی یادیں ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہم بھول چکے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر جب تک ہم نہیں بدلتے، سال کے بدلنے سے یا کیلنڈر کے بدلنے سے کوئی خاص فرق ہم کو نہیں پڑنے والا، جب تک کہ ہماری عادتیں نہیں بدلتی، جب تک کہ ہمارے اخلاق نہیں بدلتے، جب تک کہ ہمارا کردار نہیں بدلتا، جب تک کہ ہماری فکر نہیں بدلتی، جب تک کہ ہمارا نوجوان نہیں بدلتا۔ تو ہم اس کو چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں۔ میں اس پر واپس آؤں گا، لیکن کچھ اشعار قصیدہ بردہ کے ضرور سناؤں گا آپ کو، سب مل کر سنیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، بكل حول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا ابوالحسن صاحب قبلہ نوری نجمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ علم کے ایک چمکتے دمکتے ستارے استاد العلماء حضرت مولانا ابوالحسن صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ ان کا خطاب نایاب بھی آپ سب کو سننا ہے۔ مجھے یہاں سے
بہت دور کا سفر اور ایک کرنا ہے. زندگی ایک سفر ہے جہاں رک جاؤ پتہ نہیں وہاں کیا ہے، لیکن چلنا ہی زندگی ہے. تو چلتے رہنا یہ سیکھو. سال بھی یہی سکھا رہا ہے، چلنا ہی سکھا رہا ہے. سال رکتا نہیں، وقت بھی یہی سکھا رہا ہے. وقت رکتا نہیں، سمے کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. تو میں 2-3 باتیں امپورٹنٹ بتا کر اور اس کے بعد 2-3 نعتیں سنا کر آپ سے رخصت لوں گا. آئیے ایک نعت شریف اور سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی جان جمع کے شیشہ بدن میرا، ان کی جان جمع کے شیشہ بدن میرا، ان کی بند سارا پاک بن میرا، ان کی بند سارا باپ بن میرا. عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، بولو نا عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں. میں لو نہ پائے گا، حشر پر کفن میرا، کفن میرا میں لو نہ پائے گا. میرے بچوں بولو میں لو نہ پائے گا، ذرا زور سے بولو میں لو نہ پائے گا. پیارے بچوں بولو میں لو نہ پائے گا. حشر پر کفن میرا، میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے. میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے. کیا بگاڑ پائے گا پور فتن میرا، کیا بگاڑ پائے گا اور پور فتن میرا. عرض گنگ میری ہے جمن میرا، بولو نا عرض گنگ میری جمن میرا. میں غلام خواجہ ہوں، بولو نا میں غلام خواجہ ہوں. ماشاءاللہ خواجہ کا نام آیا تو بچوں کو جوش آ گیا. میں غلام خواجہ ہوں، بچوں بولو میں غلام خواجہ ہوں. ہند ہے وطن میرا، وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں. ہند ہے وطن میرا، عرش سے پڑے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا. عرش سے پڑے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا. یہ زمین بھی میری ہے، یہ زمین بھی میری ہے، اور ہے گگن میرا، گگن میرا. یہ زمین بھی میری ہے، بولو بچوں یہ زمین بھی میری ہے. کتنے پیارے ہیں بچے، یہ زمین بھی میری ہے.